اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم الحمدللہ یہ سورہ البقرہ کی آخری جو 4 ورسز ہیں وہ تلاوت کریں گے اور سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ البقرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، اور خوش نصیبی ہے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اسے سیکھ بھی رہے ہیں۔ ظہیر میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر، آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ چلیں، یہ آیتیں شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں، کیونکہ 2-3 ویک ہم نے اسٹڈی نہیں کر سکے، تو اوپر جو پچھلی آیتیں تھیں وہ قرض کے لین دین کے بارے میں آ رہی تھی۔ تو اسلام جو ہے وہ غریب کو ویسے ہی کہتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ لوگوں پر خرچ کریں، انویسٹ کریں، اور ایک دانہ آپ بوئیں گے تو 700 اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ پھر اگر آپ ایسا نہیں کر سکے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم غریب کو قرض دے دیں، اور قرض پر پھر سود نہ لیں، اس میں اضافہ نہ لیں، اس کی ہیلپ آؤٹ کریں اور ایک مدت کے لیے اسے قرض دے دیں۔ اور پھر قرض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب جب قرض بھی دیتے ہیں تو یا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں آپ لکھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، تو آپ لکھ لیا کریں، بعد میں پھر فساد، لڑائی جھگڑا، شیطانی جو چیزیں ہیں اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آگے کہ آپ 2 گواہ بھی مقرر کر لیا کریں، اگر گواہ اویلیبل ہوں تو وہ بھی آپ کر لیا کریں۔ تو اس طرح، اور منع کس چیز سے کیا؟ سود سے منع کیا کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں، غریبوں کو یا ویسے دے دیں یا قرض کے طور پر دے دیں، لیکن سود کو ناپسند فرمایا شریعت اسلام نے۔ تو اسی کا یہ تسلسل ہے، یہ ورس نمبر 283 جو پچھلی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور قرض کے بارے میں ہی ہیں۔ وا اور ان اگر، اف کن ہو تم اور اگر ہو تم، اللہ اوپر، سفر پر، لم اور نہ، تاجدو آپ پاؤ، تم پاؤ، کاتبان کوئی لکھنے والا، کوئی رائٹر۔ اوپر تھا نا کہ لکھائی کروا لیا کریں، رائٹ کروا لیا کریں۔ فارحان، پس رہن ہے، یہ جو رہن ہے اسے گروی رکھنا کہتے ہیں، سیکیورٹی ایز اے ضمانت اس چیز کی۔ پس رکھ لو، رہن یا گروی رکھ لو کوئی چیز، مقبوضۃ قبضہ میں، سیز کر لو کسی کی چیز۔ تو اس کا گروی رکھنے کا تھوڑا سا کنسیپٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے کہ عربی میں لفظ ہے یہ ریحان، جمع ہے رہن کی، تو اس سے اردو میں مراد ہے گروی رکھنا، اور انگلش میں اسے سیکیورٹی وغیرہ، ضمانت، مورٹگیج لا بھی اس پہ بنتا ہے، تو وہ ورڈ اس کے یوز ہوتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کسی سے کوئی 1 لاکھ روپیہ ادھار مجھے چاہیے، تو میں اسے جانتا نہیں بندے کو، یا وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہا، تو میں اسے کہوں گا میرا یہ مکان، آپ یہ مکان ہے، یا میری یہ گاڑی ہے، یا میرا یہ موبائل 2 لاکھ کا ہے یا اتنے کا ہے، اتنی ویلیو کا، یہ آپ رکھ لیں، جب تک میں آپ کا قرضہ واپس نہیں کروں گا تو یہ آپ رکھ لیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب گروی رکھتے ہیں تو وہ میں تو مجبور ہوں، میں نے اپنا کوئی مکان یا گاڑی کسی کو دی، لیکن اگر جو اگلا بندہ اسے یوز نہیں کر سکتا، وہ صرف ایز اے سیکیورٹی رکھتا ہے، لیکن اگر وہ اسے یوز کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں اسے کوئی جانور دیتا ہوں، بھینس یا گائے وغیرہ، تو اس کا دودھ وغیرہ لیتا ہے یا اس پر خرچہ بھی آتا ہے، تو وہ اپنے خرچے کے اوپر اس میں سے یوز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مجھ سے مکان لے کر آگے اسے رینٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ رینٹ میرا ہی ہے، کیونکہ میں نے اسے دیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ رینٹ خود پہ رکھ لے، اگر خود رکھے گا تو ظاہر ہے وہ قرض کے اوپر وہ سود کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ تو گروی رکھنے میں ہوتا ہے کہ آپ جس بندے کی چیز، جو مقروض ہے اس کی چیز گروی رکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، وہ صرف ایز اے سیکیورٹی ہوگی کہ آپ نے جو قرض دیا ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ آپ کو شام
سر جی میں یہاں پہ ایک کوشچن کرنا چاہوں گی. جی جی کریں. سر جی یہ دیکھیں مطلب لائک ہمارے جو معاشرے میں ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر ایک گھر گروی رکھا گیا ہے ہوں. لائک 1 لاکھ پہ رکھا گیا ہے تو جو مطلب جو رکھنے والا ہے وہ تو پیسے لے کے یوز کر لے گا ٹھیک ہے, لیکن جس نے رکھوایا وہ تو گھر کو یوز کر رہا ہوتا ہے. جس نے رکھوایا ہے وہ اگر گاڑی یوز کرے گا نا تو اس کا کوئی رینٹ جی وغیرہ بنتا ہے تو یا اسی گھر کا اتنا لائک رینٹ سر بنتا ہے ایسے ہوتا ہے نا تو کہ پے مطلب کرے گا. نہ تو وہ کوئی رینٹ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں نہ کوئی رینٹ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ مطلب خود اس مکان میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں. ہاں جی سر وہ لیکن تو مہلت ہوتی ہے نا کہ اتنی مہلت تک آپ اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ یہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ گھر ہمارا ہو جائے گا. پھر ہاں جی لیکن اس صورت میں جو علماء کرام ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ گھر دیتے ہیں نا کسی کو تو ظاہر ہے مارکیٹ میں گھر کرایہ کے اوپر بھی چلا جاتا ہے, تو بہتر چیز یہ ہے کہ جو اس گھر کو یوز کر رہا ہے نا وہ اس گروی رکھنے والے کو اس کا کوئی رینٹ یا کسی صورت میں پیسے یا اس کی مدد کرے. نہیں تو اصل میں حکم شریعت اسلامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ کو کسی کو قرضہ دیتے ہیں نا تو اس کا استحصال نہ کریں, اس کا پرافٹ نہ لیں, اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں. اگر آپ کی کوئی چیز کاسٹ نہیں آ رہی جیسے جانور وغیرہ پر اس کو ڈیلی چارہ ڈالنا ہے تو پھر آپ اس کا دودھ لے سکتے ہیں. اور لیکن جس چیز پر کاسٹ نہیں آ رہی اور ظاہر ہے آپ مکان لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے کہ چلیں اس کا اتنا کرایہ بنتا ہے تو ہم وہ قرضے سے منحہ کر کے تو پھر اس کو جو مقروض ہوتا ہے نا اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے لیکن معاشرے جی میں ہمارے لوگ مختلف رینٹ قسم کی سے بچنے کے لیے سر لوگ رینٹ سے بچنے کے لیے یہ مکان گروی لیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے نا. وہ جو قرض لیتا ہے نا جو مقروض ہوتا ہے وہ تو ضرورت مند ہوتا ہے, اس سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جی جو دوسری طرف بندہ ہوتا ہے نا وہ پھر اس کا استحصال کرتا ہے. ایسے ہی سود والے بندے کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ پیسے اسے لیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, قرض کو صرف ایز اے قرض ہی دینا چاہیے, اس کے اوپر کوئی بینیفٹ نہیں لینا چاہیے. اصل اسلام یہ کہتا ہے. سر مطلب ریسنٹلی ہم نے اکنامکس میں پڑھا ہے, ہم نے ریسنٹلی ایک سبجیکٹ پڑھا اکنامکس سر, اس میں جو ہے بینک جو ہے وہ ایز اے مطلب ہمیں جب رینٹ دیتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھائے بھی جاتے ہیں کم بھی کیے جاتے ہیں. مطلب جو انہوں نے ہمیں رینٹ دیا ہے اس کے اوپر جو انہوں نے پروفٹ لیتے ہیں وہ اس کو ایز اے مطلب سود نہیں کاؤنٹ کرتے, وہ اس کو ایز اے پروفٹ یعنی ایک بزنس کاؤنٹ کرتے ہیں. ہاں جی وہ نام مختلف قسم کے دے لیتے ہیں. وہ پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ بینک سے یہ گاڑی وغیرہ جس طرح قسطوں وغیرہ پر لیتے ہیں تو اگر آپ کسی قیمت کے اوپر ایگری ہو جاتے ہیں کہ میں 5 سال میں اتنے دوں گا, اور بینک فار ایگزامپل آپ ایک گاڑی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں 5 سال کے اندر اندر آپ کو 15 لاکھ روپیہ اس کا پے کروں گا, تو اس صورت پر جائز ہے کہ بینک اگر آپ کی قسط لیٹ ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو بینک آپ کو فائن چارج نہیں کرے گا. فائن کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا, اگر وہ کرے گا تو وہ پھر آپ نہیں, آپ کے لیے جائز نہیں ہے لینا. وہ اگر 15 لاکھ کے اندر اندر رہے گا, آپ کو کورٹ لے جائے, آپ کے لیے کوئی دوسرا حربہ اختیار کرے کہ, لیکن پیسوں کی صورت میں اگر 15 لاکھ سے 15 لاکھ 10,000 بھی کرتا ہے نا تو وہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ جو میزان بینک وغیرہ اس طرح اسلامی بینک وغیرہ ہیں یہ اس پر میرا خیال ہے کہ نہیں لیتے, وہ ایکسٹرا نہیں لیتے, دوسرے بینک لیتے ہیں. تو اس طرح کی ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے, ورنہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں تو وہ سود ہے. تو ایکچولی ایک براڈر سینس میں یہ سمجھ لیں سر اس کے کہ علاوہ یہ جو میری سیونگ ایک اکاؤنٹس ہیں, ہاں جی سیونگ اکاؤنٹس کا پوچھیں. سر سیونگ اکاؤنٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لائک اگر آپ لوگوں کے مطلب اس میں جو ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹس ہیں ان میں سے سر زکوٰۃ کٹتی ہے, لیکن جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان میں سے نہ تو زکوٰۃ کی کٹنگ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے, اور جو پر ایئر جو ہے ان کے پاس مطلب سال کے اینڈ پہ جتنے مطلب پیسے ہوتے ہیں ان کے مطابق انہیں مطلب وہ پروفٹ بھی ملتا ہے اس کے ہاں ساتھ جی ساتھ. اس میں یہ اصول دیکھ لیں کہ یہ یوزلی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ بینک آپ سے پیسے لیتا ہے
اور پھر باہر فارن بینکس میں وہ جمع کروا دیتے ہیں، ادھر انہیں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ملتا ہے اور آپ کو وہ تھوڑا کم دے دیتے ہیں، تو اس میں سود کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پیسے میں کوئی کمی ہو، ہر سال آپ کے پیسے میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت جس میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ سود پر کرتے ہیں، اور پھر سود پر آپ کو نظر آ جائے تو پھر اسے بچنا جو ہے اسے کرنے سے بہتر ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہ واضح طور پر حلال ہیں نہ واضح طور پر حرام ہے۔ اب جیسے انشورنس وغیرہ دوسرے کئی اسکالر اس کی فیور میں فتویٰ دے دیتے ہیں، کئی اس کے اگینسٹ چل جاتے ہیں، زیادہ تر موسٹلی۔ تو ایسی چیزیں جو آپ کو شک میں ڈال دیں، تو شک میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی اسلامی شریعت کہتی ان سے بھی آپ اوائڈ کریں، ان سے بچیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس میں ملوث، جیسے کریڈٹ کارڈ ہم بنواتے ہیں، اور میں نے میرے دوست بھی ہیں وہ شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ ٹائم پر وہ پے نہیں کر پاتے تو وہ ان کو پھر سود دینا پڑتا ہے۔ یعنی ایک شک والی چیز انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا کہ اگر میں اتنے ہی ٹائم میں نہیں کروں گا تو اتنا آپ کو سود دوں گا۔ تو اس طرح کے ہمارے معاشرے میں پریکٹسز چل رہی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں، اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو چیزیں ہیں اس میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ سے اگر ڈرتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کسی بھی کام سے رکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا اور آخرت میں بھی ریوارڈ دے گا۔ پڑھیں آگے کہ کوئی اور ہے کویسچن؟ تو جی اسٹارٹ کریں۔ جی جی اچھا، تو یہ تھا کہ اگر سفر میں آپ ٹریول کر رہے ہیں اس دور میں جس طرح عرب میں سفر تھے، آپ کوئی لکھنے والا کوئی ماہر بندہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کوئی چیز رہن رکھ لیں، کوئی چیز سیکیورٹی ایز اے سیکیورٹی قبضہ میں رکھ لیں۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے، آگے بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اگلے کی جس کو آپ قرض دے رہے ہیں اگر آپ نہیں رکھتے، فائن پس اگر سوئف آمینہ اعتماد کریں، اس کا مطلب ٹرسٹ کریں، بعض حکم بعض کم تم میں سے، بعضاً بعض کا، اور اگر بعض تم میں سے بعض کے اوپر اعتماد کریں، فل یعنی کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ظہیر ہے تو اس کو اعتماد ہے کہ میرا یہ دوست ہے، ظفیر ہے یا دوسرا ہے، یہ میری رقم مارے گا نہیں، یہ مجھے ایز اٹ از ریٹرن کر دے گا اور ٹائم پہ کر دے گا۔ بعض بندوں کا بعض کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو لکھنے کی یا گواہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ معاملہ اللہ کے ساتھ جاتا ہے۔ فائن پس اگر آمینہ ٹرسٹ کرے، اعتماد کرے، بعض حکم بعض تم میں سے، بعضاً بعض کے اوپر، فا پس فل یو ادی پس چاہیے کہ اللہ زی وہ جس پر او تومینہ اعتماد کیا گیا، اللہ زی تومینہ جس پر اعتماد کیا گیا، امانت ہو امانت، وہ امانت اس کی جو ہے وہ ریٹرن کرے۔ یہ فال یودی کا مطلب ہے ریٹرن کرے، اللہ زی وہ جس پر او تومینہ اعتماد کیا گیا ہے، ٹرسٹ کیا گیا ہے، امانت ہو امانت اس کی جس نے اس کو قرض دیا۔ اب اس قرض کو امانت کا نام دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ قرض ایسا ہے جو بغیر گواہ کے دیا جا رہا ہے، جو بغیر لکھے پڑھے دیا جا رہا ہے، محض اعتماد کے اوپر۔ والیتقی اور چاہیے کہ ڈرے، اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، یعنی جس کو قرض دیا جا رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اور اس میں ایک اور بھی ہے قرض دینے والے میں کہ ہم قرض لے لیتے ہیں لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی وعید ہے کہ اگر آپ کے پاس قرض دینے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ فوری طور پر قرض واپس کریں۔ اور اللہ کے نبی بھی جب جنازہ وغیرہ پڑھاتے تو پوچھ لیتے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے، تو قرض کا جو ایسا معاملہ ہے یہ انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض سے بچائے، تو جب آپ قرض لیتے ہیں تو وہ فوری واپس بھی کیا کریں۔ ولا اور نہ
تکتمو تم چھپاؤ، تم کنسیل کرو، شہادت وٹنس کوئی گواہی. اگر اوپر تھا نا کہ 2 گواہ مقرر کر لیں، تو اگر آپ سے گواہی طلب کی جاتی ہے تو آپ گواہی چھپائیں نہ یا گواہی دینے سے کترائیں نہ. ومن اور جو کوئی یک تو منہ چھپائے گا اسے، یعنی گواہی دینے سے کترائے گا، چھپائے گا. فَإِنَّهُ پس بے شک وہ آسمٌ گناہ گار ہے، قلبہ اس کا دل. تو اس کا جو دل ہوگا نا وہ گناہ گار ہوگا. دل جو ہے یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے گواہی جھوٹی دینا یا گواہی کو چھپانا، کیونکہ اس سے نقصان جو ہے وہ کسی کا بندے کا ہوتا ہے، جو رائٹ فل ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. واللہ اور اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو. عین میم لام ہو تو اس کا مطلب ہے عمل، واٹ یو ڈو. اور اگر عین لام اور میم ہو تو وہ علم سے ہوتا ہے. یہ جیسے آگے آ رہا ہے عین لام اور یا کے بعد میم. جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہے. کہ اگر آپ گواہی چھپا رہے ہو تو دنیا کی نظروں سے تو آپ وقتی طور پر گواہی چھپا رہے ہو، لیکن اللہ سے تو آپ کبھی نہیں جانتے. اللہ تو آپ کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. میں اسے ریوائز کرتا ہوں، تھوڑی سی مشکل ورڈس ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ پڑھ سکیں تو. وائن اور اگر کن تم ہو تم اللہ اوپر سفرن سفر کے، ولم اور نہ تاجدو تم پاؤ کاتباً کوئی رائٹر کوئی لکھنے والا، فریحان پس رہن رکھ لو، مقبوضہ تم قبضہ میں، کوئی سیکیورٹی رکھ لو اپنے قبضہ میں. فائن پس اگر آمینہ اعتماد کرے بھروسہ کرے، بعضکم بعض تم میں سے، بعضاً بعض کا تم میں سے کوئی کسی کا بھروسہ کرے کسی کے اوپر. فل یؤدی پس چاہیے کہ واپس کر دے، موڑ دے. الذی وہ جس پر او تومینہ اعتماد کیا گیا ہے، امانت امانت اس کی جس نے قرض دیا ہے. اس امانت سے مراد قرض ہے. ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، یعنی مقروض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. ربہ رب ہے جو اس کا، ایسا نہیں کہ قرض لے کر اس کو مار جائے، تو یہ نہیں ہے. قرض سر جی دینے والا فلیعد الذی، بس چاہیے کہ واپس کر دے، موڑ دے. سر یہاں سے دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ہاں جی، فل یؤدی بس چاہیے کہ واپس کر دے. الذی وہ جس نے، او تومینہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے، بس چاہیے کہ واپس کر دے جس کو امین بنایا گیا ہے یا جس کے اوپر اعتماد کیا ہے قرض دینے والے نے، یعنی مقروض کی بات ہو رہی ہے. امانت اس کی یا قرض اس کا جو اس کے ذمہ ہے. ولیتقی اور چاہیے کہ وہ ڈرے، چاہیے کہ مقروض ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا. ولا اور نہ تکتمو تم چھپاؤ، تم کنسیل کرو، شہادت گواہی کو. جب گواہی طلب کی جائے تو اس کو نہ چھپاؤ. اور بدترین وہ ہوتا ہے جو جھوٹی گواہی بندہ دے دے، گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی پہنچ جائے. ہماری دعوتوں میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو پیسے لے کر گواہیاں دے دیتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جو لوگ ایسا کریں گے، وَمَن یکتمھا اور جو چھپائے گا اس کو، یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا یہ مؤنث ہے، تو یہ جو گواہی ہے یہ مؤنث میں ہے. فَإِنَّهُ پس جو اور جو گواہی چھپائے گا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ آسم گناہ گار ہوگا، گناہ آلود ہوگا. قلبہ دل اس کا. واللہ اور اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے، علم والا ہے، اس پر اس کی نظر ہے. جی یہ پڑھے گا کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان اور اگر کنتم تم ہو علی پر سفر پر، ولم اور نہ تم پاؤ تجدو کوئی لکھنے تجدو نہ، وا اور لم نہ تجدو تم پاؤ کاتبن لکھنے والا، فا پس ریحان تم
رہن رکھ لو یا گروی رکھ لو، مقبوضہ تن قبضہ میں. بعض تم میں سے بعضن بعض پر فاپس یؤد الذین بس واپس کر دے. فاپس یؤد الذین واپس کر دے اؤتمنا ایمان او تومینا امین اسے پڑھیں گے امانت یا ہو اسے اس کی پڑھیں گے امانت اللہ زی تومینا یا او تومینا، وہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے. وہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے، امانت ہو اس کی امانت، ولیتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رب ہو اور اپنے رب ہاں سے. جی، وہ مقروض جو ہے وہ چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ رب اپنے سے، ہز گاڈ، ہو کا مطلب ہز ہے اور ربہ اپنے رب سے. اور لا نہیں تکتمو اور لا نہیں تکتمو تم چھپاؤ، ہائڈ چھپاؤ کرو کسی چیز کو، شہادتن گواہ، گواہی کو. نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وامن اور من جو یکتم چھپائے جو چھپائے گا، فاپس انہو اس نے اسم آسمن گناہ آلود کیا، قلبہ اپنے دل کو، واللہ اور اللہ بما جو تعملون جانتا ہے، تعملون جو تم کرتے ہو، علیم جانتا ہے. شاباش، جزاک اللہ. یہ مشکل ورڈ ہی آپ نے اچھا ترجمہ کیا اس کا. چلیں جی نیکسٹ ورڈ پڑھتے ہیں. اب ہم یہ جب ہم قرآن پاک بچوں پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہر آیت ہے اس کا میننگ ہے، مفہوم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی. اور اس سے کوئی اور اچھی بک دنیا میں ہے نہیں جسے ہم اسٹڈی کر سکتے اور جس کی اتنی برکتیں ہوں. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یا طالب علم بن کر رہو یا معلم بن کر رہو، اور تیسرا کوئی رستہ نہ اپنانا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے. تو تیسرے جو رستے سے وہ بچنے کا کہا گیا ہے. اچھا جی، اور الحمدللہ یہ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو دنیا کا کتنا ہم نے ٹائم گزارنا اس کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ہم قرآن پاک کے جو طالب علم ہیں ان میں شمار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور آپ بچوں کو بھی جزا دے کہ آپ جوانی میں یہ کام کر رہے ہیں. جب بچے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی خاص توفیق ہے ہم سب کے اوپر. اچھا جی نیکسٹ ورس پڑھتے ہیں. للہ کے لیے، اللہ کے، ماں جو فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، اور ماں جو فی الارض زمین میں ہے. اللہ ہی مالک ہے جو کچھ وائن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ماں جو فی میں انفسکم جانو تمہاری میں ہے، او یا تخفوہ تم چھپاؤ اسے، یحاسبکم محاسبہ کرے گا تمہارا، بھی ساتھ اس کے، اللہ فَیَغْفِرُ پس بخش دے گا، لیمن کے لیے جس کے، یشاء وہ چاہے گا، وَیُعَذِّبُ اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا. واللہ اور اللہ علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت والا ہے. تو اس ورس میں جب یہ ورس اتری تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور جو تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو سب کا اللہ حساب لے گا. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ ایسے تھاٹس ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، بعض کا اچھے ہوتے ہیں اور بعض کا برے ہوتے ہیں، تو کیا برے جو تھاٹس ہیں ان پر ہمارا کنٹرول بھی نہیں ہے؟ تو کل کو اللہ اگر ان کا حساب لے گا تو ہم پھر اس کا کیسے جواب دیں گے؟ تو وہ فوری ہماری طرح نہیں کہ اللہ کی آیتیں ہیں اور ہم ٹس سے مس نہ ہوں. وہ فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم
آپ نے ہمیں کہا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جہاد کریں، تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. لیکن اب یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کا حساب لے گا جو ہمارے دلوں میں ہے، اور جو گناہ ہم اپنی زبان سے کمٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ بخشش کیسے ہوگی. تو پھر اس سے آگے ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگلی آیتوں میں 25-6 میں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور پھر حدیث ہے کہ مومن جب تک کوئی برائی اپنی زبان سے کمٹ نہیں کر لیتا، کوئی بدی کر نہیں لیتا، تو اس کے وہ نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی. لیکن اگر وہ نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، کسی نیکی کا، کسی اچھے کام کا، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر 10 گنا، اور جس کے لیے اللہ چاہے اس سے زیادہ اس کا ریوارڈ بڑھا دیتا ہے. تو یہ میں دوبارہ روایت کرتا ہوں، پھر آپ بولیں. للہ کے لیے ہے، اللہ کے، ماں جو فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، و ماں اور جو فی الارض زمین میں ہے، و ان تبدو اور اگر تم ظاہر کرو، تم شو کرو، ماں جو فی میں انفسکم جانو تمہاری میں ہے، او یا تخفو تم چھپاؤ سے، یحاسبکم حساب کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، بھی ساتھ اس کی اللہ فیغفر پس بخش دے گا. یہ جو غفر ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانپ دینا. بندے گناہ سے آلودہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈانپ لیتے ہیں، ان کے گناہوں کے اوپر کور ڈال دیتے ہیں، انہیں معاف کر دیتے ہیں. لمن جس کے لیے یہ شاؤ وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا. واللہ اور اللہ اللہ اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قدرت والا ہے، طاقت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماواتی فی میں سماواتی آسمانوں میں، وا اور ما جو فی میں فی الارضی زمینوں میں، وا اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو فی انفسکم تمہاری جانوں میں، او یا تخفوہ تم چھپاؤ، یحاسبکم حساب کرے گا، بھی ہی کے لیے اللہ کے اللہ سر اس کا کیا مطلب؟ بھی ہی یحاسبکم حساب کرے گا تمہارا، مواخذہ کرے گا تمہارا، بھی ساتھ اس کے، یعنی کہ اگر کوئی برا خیال ہوگا تو اس کا اللہ فا پس یغفرو ڈھانپ لے گا، بخش دے گا یا ڈانپ دے گا. بخش دے گا لمن یشاء جسے وہ چاہے، وا اور یعذب عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے، وا اور واللہ اور اللہ پر کلی شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. جی شاباش. اچھا، یہ جو آخری 2 ورسز ہیں نا سورہ البقرہ کی، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن پاک میں. آیت الکرسی کی فضیلت ہے، ویسے تو ہر آیت کی فضیلت ہے، پھر سورہ جو فاتحہ اس کی فضیلت ہے، پھر یہ جو آخری 2 ورسز ہیں نا ان کی بڑی فضیلت احادیث میں ہے. نبی یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج شریف پر گئے تو سدرۃ المنتہا پہنچے تو وہاں پر 5 نمازیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس کے ساتھ اس امت میں جو شرک نہیں کیا کرے گا تو اس بندے کو بخش دیا جائے گا. تو یہ اللہ، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آیتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے جو بندہ رات کو آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو ان کو زبانی یاد کر لیں بائی ہارٹ، اور رات کو پڑھا کریں. اور پھر جادو وغیرہ کے لیے، شیاطین جنات وغیرہ کے لیے بھی علماء جو ہیں وہ یہ آیت الکرسی سورہ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات اور معوذتین، تو اس طرح ان کو پڑھنے کا، جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے 3 دن تک، تو ویسے ہی اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے.
اچھا جی، یہ اب آگے 285 اور 286 یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے اگر آپ نے یاد نہیں کیا ہوا تو اسے بائی ہارٹ یاد کریں، کیونکہ اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے اور یہ حفاظ کے لیے اور یہ پڑھنی چاہیے ہمیں۔ اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو کوشش کریں گے ذرا جلدی ترجمہ کرنے میں۔ امنا ایمان لائے، رسول رسول یا مان لیا رسول نے، ایمان لیا رسول بھی ماں ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا الیہ طرف اس کی، یعنی یہ جو قرآن پاک ہے وہی ہے، یہ مجانب اللہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر ایمان لائے۔ من سے رب ہی رب اپنے کی طرف سے، والمومنون اور مومن بھی جو صحابہ کرام تھے وہ بھی کہ یہ جو وہی ہے یہ اللہ کی طرف سے وہ بھی ایمان لائے۔ کلن ایوری ون ہر کوئی امانہ ایمان لایا باللہ ساتھ اللہ پر، وملائکاتہ اور فرشتوں پر، وکتبہ اور کتابوں پر، ورسلہ اور رسولوں پر، جتنے بھی انبیاء کرام رسل آئے تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو تمام کتب صحائف ہیں تو وہ من جانب اللہ تھے۔ اور کتب کے معاملے میں کیونکہ ان گزشتہ کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے تو اب قرآن پاک ہی کامل کتاب ہے جس پر بلیو کیا جا سکتا ہے۔ لا نہیں نفرقو ہم فرق کرتے، ہم تفریق کرتے، بینا درمیان آہدن کسی ایک کے، من سے رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، یعنی کہ جو یہودی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم ایسے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی من جانب اللہ تھے اور اللہ کے نیک بزرگ بندے تھے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا بلیو ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی تھے، برحق تھے، تو ہم کسی میں سے رسولوں میں سے فرق نہیں کرتے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، سمیع اللہ بھی کہتے ہیں نا، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، تو سمعنا ہم نے سنا، وی لسن، واتانا اور ہم نے اطاعت کی، اینڈ وی obey، غفرانہ کا بخش دے، آپ بخش دے، ربنا رب ہمارے، وَإِلَيْكَ اور الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، کا تمہاری اور طرف آپ کی، مصیر لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ یہ دعا بھی سکھا رہے ہیں اور ساتھ یہ مسلمانوں کی روش بتا رہے ہیں۔ اوپر آیتیں آئی تھی تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے تو کہا گیا کہ آپ یہودی جو تھے نا وہ ان کو کوئی آیت حکم دیا جاتا تو وہ سمینا و اطعنا کی بجائے کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو کچھ لوگ اللہ کی آیتیں سنتے جانتے بھی نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کے مطابق اپنی پریکٹس نہیں ڈیلی کی بناتے، تو یہ یہودیوں کی روش تھی۔ اور اللہ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں بلکہ سمینا و اطعنا کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو آپ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ہمیں بخش دے، ربنا اے رب ہمارے، وَإِلَيْكَ اور طرف تمہاری مصیر، ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب ٹائم تھوڑا ہے، میں اگلی ورس بھی پڑھ رہا ہوں۔ لا نہیں، یکلف تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی صلاحیت کے مطابق۔ تو یہ اوپر والی آیت تھی کہ جو دل میں تھاٹس گزرتے ہیں تو ہمارا کنٹرول نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر تکلیف نہیں دیتا۔ اور نماز بھی ہے، سفر میں ہے تو کم کر دی، بیمار ہیں تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر لیٹ کر، اور حج نہیں کر سکتے تو نہ کریں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے نہ، کسی پر غریب پر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کمپلسری زکوٰۃ دینی ہے یا حج کرنی، آپ کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ یہ کام کرے۔ آگے ہے لہا کے لیے اس کے ماں جو کسبت اس نے کمایا، و علیہا اور اوپر اس کے پڑے گا مکتسبہ جو اس نے کمایا۔ یہ جو ہے نا لہا ما کسبت یہ پازیٹیو سینس میں ہے، جو کوئی نیکی کرے گا تو کل کو ریوارڈ دیکھے گا، اس کی نیکی کوئی اور نہیں لے جائے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو وہ اس کے اوپر پڑے گی۔ باپ کے گناہوں کی سزا بیٹے کو نہیں اور بیٹے کے باپ کو نہیں، جو گناہ کرے گا وہ اس کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی خوبصورت دعا سکھا رہے ہیں آگے، اور یہ اللہ کا خصوصی تحفہ ہے کہ اللہ نے خود ہی ہمیں دعا سکھا دی کہ آپ یہ دعا کرو، اور پھر جو آپ سے آئندہ چیزیں ہونے والی ہیں ان سے آپ پھر اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے، یہ دعا بھی یاد کر لیں، جب آپ دعا مانگیں تو یہ دعا بھی اس میں شامل کیا کریں۔
ربنا اے رب ہمارے، لا تواخذنا نہ تو مواخذہ کر ہمارا، نہ اکاؤنٹیبلٹی کر ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، کوئی کام کرنا بھول جائیں نیکی یا تو ہم نیکی کا کوئی کام یا کوئی ایسا کام جو ہمارے اوپر باؤنڈ ہو بھول جائیں، او اخدانہ یا ہم کرتے ہوئے کوئی مسٹیک کر جائیں یا غلطی کر بیٹھے، خطا یہ غلطی سے ہے یا ہم خطا کریں، ربنا اے رب ہمارے، ولا اور نہ تحمل تو ڈال علینا اوپر ہمارے، اسرن بوجھ، کما جیسے حملتا ڈالا اسے الذین اوپر ان لوگوں کے، من سے قبلنا ہم سے پہلے، جیسے یہود کے اوپر 50 نمازیں فرض تھیں، پھر ان کا جو روزہ تھا وہ مغرب کے ٹائم جب افطار کرتے تو جیسے ہی سو جاتے تو روزہ شروع ہو جاتا، رات بھی روزے میں ہوتی، تو ہمارے لیے سحری کا رکھنا باعث بابرکت، رات کو سونا، پھر وہ روزہ شروع ہو جاتا تو کوئی کسی قسم کے دوسرے جو میاں بیوی والے معاملہ وہ بھی نہ، تو ہمارے لیے اس شریعت کو آسان، ان کا کپڑا کوئی نجس ہو جاتا تو اس کا کاٹ کر الگ کر دیا جاتا اور ہمارا پانی وغیرہ سے پاک، ربنا اے رب ہمارے، ولا تو ہم ملنا اور نہ ڈال ہم پر، مالا جس کی نہیں طاقت ہم نے بھی ساتھ اس کی، واف عنا اور درد گزر کر ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، انتا تو مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا بس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین اوپر کافروں کی قوم کے۔ تو ظہیر اب یہ روایت کرنا چاہتے ہیں یا کر لیں گے آپ؟ میں نیکسٹ لنک سینڈ کروں؟ سب مرضی ہے، جس طرح آپ کہیں گے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے گا، نہیں تو مجھے بتا دیں، پھر میں نیکسٹ لنک سینڈ کر دیتا ہوں۔ سے کر دیں، کر لیتے ہیں۔ چلے میں نہیں